إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان رواہ مسلم۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، زمانے قدیم سے انسان کی یہ فطرت رہی ہے اور اس کی زندگی کا یہ ایک جز رہا ہے کہ وہ سونے کی حالت میں خواب دیکھتا ہے، اور کچھ خواب تو ایسے ہوتے ہیں جو اس کے لیے خوشخبریاں ہوتی ہیں، اور کچھ خواب اس کے لیے پریشان کن کا باعث ہوتے ہیں، جن خوابوں سے وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے چونکہ یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ جو ایک کامل اور مکمل دین ہے، جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی کرتی ہے، یہ دین اسلام جو ہمیں مکمل طور پر زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق تعلیم دیتا ہے، اس دین اسلام نے ہمیں خواب سے متعلق بھی کچھ تعلیمات دی ہیں، اور ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے سارے معاملات میں علم رکھے، اپنے اندر بصیرت رکھے، جانکاری رکھے کہ ہمارے ان امور سے متعلق، ہمارے ان کاموں سے متعلق شریعت اسلامیہ ہمیں کیا رہنمائی کر رہی ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات کا علم رکھے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواب کی مختلف شکلوں کو بیان فرمایا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر خواب سے متعلق بہت ساری تعلیمات دی ہیں۔ آپ نے خواب دیکھا اور صحابہ کرام کے خوابوں کی تعبیر بتلائی، اور کتب احادیث کے اندر آپ کو مختلف کتابوں کے اندر مختلف ابواب ایسے ملیں گے جو ابواب خاص کر دیے گئے ہیں خواب کے تعلق سے، خواب کی تعبیر سے متعلق۔ کتاب تعبیر الرؤیا کے نام سے مختلف کتب احادیث میں مستقل باب قائم کیا گیا ہے، اور ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جو احادیث خواب سے متعلق اور تعبیر سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں۔
اور پھر نبی سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے اندر بہت سارے نبیوں کے خواب کو بیان کیا، اہل ایمان کے خواب کو بیان کیا، بلکہ کفار و مشرکین کے خواب کو بیان کیا قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے. چاہے وہ فرعون کا خواب ہو، چاہے وہ مصر کے اس بادشاہ کا خواب ہو جو اس نے دیکھا تھا کہ 7 دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں. جب یہ خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں تو وہ پریشان ہو گیا، اور اس نے اپنے درباریوں سے سوال کیا، افتونی فی رؤیایا، کہ اے میرے درباریوں، اے میرے وزراء، تم میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ. چنانچہ وہاں 2 نوجوان موجود تھے جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ بھی کافر و مشرک تھے، وہ 2 نوجوان بھی مشرک تھے، اور انہوں نے بھی جیل میں ایک مرتبہ کھانا پہنچانے کے لیے جب وہ گئے تو وہاں یوسف علیہ السلام سے انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، اور یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتلائی. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کفار و مشرکین کے خواب کو بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے انبیاء کرام کا خواب، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے والد محترم، جس چیز کا حکم آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے، ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اور اپنے والد کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اور والد کی اطاعت کرتے ہوئے، ہم اپنے سر کو قربان کر رہے ہیں. آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور آ کر کے اپنے والد سے کہا یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ اے میرے والد، یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے، کہا اے میرے والد، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرا سجدہ کر رہے ہیں. چنانچہ میرے بھائیوں، یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے بارے میں شریعت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر بھی بتلائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، کہ وحی کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہوئی ہے وہ سچے خواب سے ہوئی ہے. فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الاصباح، کہ جو بھی خواب آپ دیکھتے تھے وہ صبح کے روشن ہونے کی طرح وہ خواب کیا ہے، روشن ہو جاتا، اور وہ خواب ہو بہو ویسے ہی ہوتا، ویسے ہی وہ خواب جو خواب دیکھے ہوتے دوسرے دن آپ وہی چیز دن کے اندر کیا ہے، وہ حادثات اور واقعات دیکھتے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 6 مہینے تک آپ کو بہت ساری چیزیں خواب کے ذریعے دکھائی گئی، اور پھر آپ صبح ہوتی تو چلے جاتے اپنا توشہ لے کر کے غار حرا کی طرف نکل جایا کرتے تھے اور وہاں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اس طرح 6 مہینے تک آپ کو سچے خواب دکھاتے گئے. اور اسی لیے حدیث آپ فرماتے ہیں الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ سچا خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. دور نبوت عہد نبوی میرے بھائیوں یہ کل تقریباً 23 سال ہیں. کتنے سال ہیں؟ 23 سال ہیں. اور اس دور کا 6 مہینہ، شروع کا 6 مہینہ صرف وہ خواب دیکھتے رہے. وہی جو آپ کے پاس آئی، آپ خواب کی شکل میں آئی،
تو آپ نے کہا سچا خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. نبوت کا 46واں حصہ نے 6 مہینہ یہ صرف خواب میں گزرا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنا پیغام آپ کو خواب کے ذریعے دیا کرتا تھا. اور حدیث صحیح بخاری مسلم کی دوسری حدیث آپ فرماتے ہیں, صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات, کہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے, نبوت ختم ہو گئی ہے, اب نبوت کسی کو نہیں ملے گی الا المبشرات, سوائے خوشخبریوں کے, کہ اللہ سبحانہ تعالی لوگوں کو خوشخبریاں دے گا, خوش کرنے والی چیزیں دے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی وما المبشرات, کہ خوشخبری دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ, سچا خواب. تو سچا خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے, یہ مبشرات میں سے ہے. اللہ سبحانہ تعالی خواب کے ذریعے اپنے بندوں کو بشارتیں اور خوشخبریاں دیتا ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں. صحیح بخاری, صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ نے فرمایا الرؤیا ثلاثہ, خواب 3 قسم کے ہیں. نمبر 1 الرؤیا الصالحہ وہی بشرا من اللہ, الرؤیا الصالحہ وہی بشرا من اللہ, سچا خواب جو انسان دیکھتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے بشارت ہوتی ہے, خوشخبری ہوتی ہے, کسی اچھی چیز کے ملنے کی خوشخبری ہوتی ہے, یا ایک کی کسی مصیبت سے نجات پانے کی خوشخبری ہوتی ہے. تو یہ رؤیا صالحہ. اور ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں الرؤیا الصالحہ من اللہ, کہ سچا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. سچا خواب جس میں بشارت ہوتی ہے, جس میں خوشخبری ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, یہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور دوسرا خواب فرماتے ہیں رؤیا تحزین من الشیطان, دوسرا خواب جسے دیکھ کر انسان گھبرا جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, غم و حزن کا شکار ہو جاتا ہے, یہ شیطان کی طرف سے ہے. شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ آپ کی بیداری کی حالت میں, جاگنے کی حالت میں آپ کے دلوں میں گھس کر وسوسے پیدا کرتا ہے, انسان کے خون کی رگوں میں دوڑتا ہے, دلوں میں گھس کر وسوسے پیدا کرتا ہے. ایسے ہی اللہ نے شیطان کو یہ صلاحیت اور طاقت بھی دی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو سونے کی حالت میں اسے ڈراؤنا خواب, پریشان کر دینے والے خواب, غم و حزن میں مبتلا کر دینے والے خواب دکھاتا ہے. چاہتا ہے کہ انسان غمزدہ رہے, پریشان ہو, تکلیف میں رہے, گھبرائے. کیوں میرے بھائی؟ جب انسان قلق و اضطراب کا شکار ہوگا, گھبراہٹ اور بے چینی کا شکار رہے گا, پریشان رہے گا, تو بہت ساری نیکیوں سے دور رہے گا, بہت ساری نیکیوں سے محروم رہے گا. جب اس کی زندگی میں سکون نہ ہوگا, تو وہ دین کے کام اچھے طور پر نہیں کر سکے گا. اچھی طور پر عبادت کرنے کے لیے اور دین کے کاموں کو صحیح طور سے انجام دینے کے لیے سکون کی ضرورت ہے, راحت کی ضرورت ہے, آرام کی ضرورت ہے, سعادت کی ضرورت ہے. اور شیطان جانتا ہے کہ جب انسان غم و حزن کا شکار ہو جائے گا تو وہ دین سے دور ہو جائے گا, یا کہ دین کے کاموں کو اس ڈھنگ سے نہیں کر سکے گا جو اس سے مطلوب ہے. تو شیطان میرے بھائیوں جس طرح سے حالت بیداری میں دلوں میں گھس کر وسوسے پیدا کرتا ہے, انسان کو غم اور حزن میں مبتلا کرتا ہے, اور بہت سارے خیالات میں پریشان کر دینے والے خیالات اور وہم اس کے ذہن و دماغ میں آتا ہے, اور انسان بلا وجہ پریشان ہوتا ہے سوچ کر. ایسے ہی سونے کی حالت میں, نیند کی حالت میں شیطان انسان کے اندر گھس کر کے اسے ڈراؤنا خواب دکھاتا ہے, اسے غم اور حزن میں مبتلا کر دینے والے, قلق و اضطراب اور بے چینی میں مبتلا کر دینے والے خواب دکھاتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں والحلم من الشیطان, کہ پریشان کر دینے والے خواب, یہ غمزدہ کر دینے والے خواب شیطان کی طرف سے ہیں. وَرُؤْيَا يُحَدِّثُ بِهِ الْمَرْءُ نَفْسَهُ, اور تیسرے قسم کا خواب یہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے خود اپنے خیالات اور اس کی اپنی سوچ جو دن میں کرتا ہے, جو کام وہ دن میں کرتا ہے, جو چیزیں وہ سوچتا ہے بار بار, جس چیز کا اندیشہ محسوس کرتا ہے, جس چیز کا خوف محسوس کرتا ہے, جن چیزوں کے پانے کی تمنا اور حرص اسے ہوتی ہے, وہی چیز اسے کیا ہے رات میں خواب کی شکل میں آتی ہے. اور اس قسم کے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس قسم کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے. جو انسان کے خیالات
جو انسان کے خیالات ہوتے ہیں، انسان کبھی دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ وہ آفس میں، کمپنی میں اور ورکشاپ میں ڈیوٹی کر رہا ہے. انسان کبھی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، بات چیت کر رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان دن کے اندر جو بیداری کی حالت میں جو کام وہ کرتا ہے اور سوچتا ہے، وہی خواب کی شکل میں اسے آتے ہیں نیند کی حالت میں. اور ان خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہے. میرے بھائی، اس حدیث سے ہمیں 3 قسم کے خواب ملے. پہلا خواب وہ جو اللہ کی طرف سے ہے، جس میں بشارت اور خوشخبریاں ہوتی ہیں، جن خوابوں کو دیکھ کر انسان بشارتیں پاتا ہے. دوسرا خواب شیطان کی طرف سے ہے، جو دیکھ کر انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اور تیسرا خواب انسان کے خیالات ہوتے ہیں، جو دن کے اندر سوچتا ہے، بیداری کی حالت میں جو سوچتا ہے، جس چیز کی توقع رکھتا ہے، وہی خواب کی صورت میں یا خواب کی شکل میں کیا ہے وہ دیکھتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ 3 قسم کے خواب ہیں. اسلام نے ہمیں خواب دیکھنے والوں اور خواب کی تعبیر بتلانے والوں کے بارے میں اسلام نے ہمیں کچھ تعلیمات دی ہیں. اسلام نے ہمیں کچھ تعلیمات دی ہیں. ان تعلیمات کی روشنی میں خواب دیکھنے والے کو اپنا خواب بیان کرنا چاہیے، اور ان تعلیمات کی روشنی میں تعبیر بیان کرنے والے کو اپنی خواب کی تعبیر بتلانی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام سے تعبیر کا ثبوت ملتا ہے. تعبیر کا ثبوت ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو جب صبح ہوتی فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے اور سوال کرتے، هل رأى احد منکم رؤیا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ صحابہ کرام سے سوال کرتے کیا آج تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے. آپ خود سوال کرتے صحابہ سے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے. میرے بھائیوں، تو معلوم یہ ہوا کہ خواب کی تعبیر، اور آپ نے بہت سارے صحابہ کرام کے خواب کی تعبیر بتلائی. آپ پڑھیں کتب احادیث کو، اٹھائیں صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث کو، مستقل کتاب تعبیر الرؤیا کے نام سے مستقل ان تعبیروں کو بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے خوابوں کی تعبیر بتلائی ہے. تو خواب دیکھنا یہ بھی انسانی فطرت ہے، اور خواب کی تعبیر بیان کرنا اس کی بھی حقیقت ہے، اور انبیاء کرام نے خواب کی تعبیر بتلائی ہے. اور جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور پھر جب وہ مصر کے وزیر خزانہ بنے اور ان کے والدین اور سارے بھائی ان کے دربار میں پہنچے اور سارے تعظیماً سجدے میں جھک گئے، اور ان کے والدین جب عرش پر بیٹھے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، ھذا تأویل رؤیا من قبل، یہ جو خواب میں نے پہلے دیکھا تھا میرے والد، جو خواب میں نے پہلے دیکھا تھا اس خواب کی یہ آج تعبیر ہے، جو کئی سالوں کے بعد اس خواب کی تعبیر مکمل ہوئی. اور میرے بھائی، تو اس طریقے سے تعبیر کا بیان کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور اسلام میں اس کی اجازت ہے. تو خواب دیکھنے والے سے متعلق اور تعبیر بیان کرنے والے سے متعلق اسلام نے کچھ تعلیمات دی ہیں. نمبر 1، پہلی تعلیم خواب دیکھنے والے سے متعلق یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اگر وہ اچھا خواب دیکھے تو چونکہ اچھا خواب جس میں بشارت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ، حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے، ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند ہو، فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا حمد بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں خواب کے اندر ایسی بشارت، ایسی خوشخبری دی، یا ایسی چیزیں میں نے خواب کے اندر دیکھی جس سے خواب کے اندر ان لمحات میں میں خوش تھا، ان گھڑیوں میں جب میں وہ خواب دیکھ رہا تھا تو میرے دل کو سرور مل رہا تھا، مجھے خوشی ہو رہی تھی. اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر اللہ کا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا حمد بیان کرے. آپ نے پہلی تعلیم تو یہ دی کہ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. ایسے ہی خواب دیکھنے والا شخص اگر ایسا خواب دیکھا ہے جس سے وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، ڈر گیا، ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، تو ایسے کے بارے میں حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو، فَلْيَقُمْ وَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ. اگر ڈراؤنا خواب دیکھیں
تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کھڑے ہو، نماز پڑھے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے. اس خواب کو جو اس نے غلط خواب دیکھا ہے، پریشان کر دینے والا خواب دیکھا ہے، اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے. اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے. اور کیا کرے؟ وہ کھڑے ہو، نماز پڑھے جو اسے میسر ہو، توفیق ہو. اور تیسری تعلیم دی گئی ہے خواب دیکھنے والے سے متعلق کہ اگر کوئی شخص ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بجائے اس کے چیخے، چلائے، گھبرائے، نیند اچاٹ ہو جائے، پریشان رہے. کیا کرے؟ فوراً وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور بائیں طرف 3 بار تھو تھو کر کے اپنے کروٹ کو بدل دے. یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، سنن ترمذی اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ جو شخص ڈراؤنا خواب دیکھے، ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو، تو کیا کرے؟ وہ اعوذ باللہ پڑھے اور بائیں طرف 3 بار تھو تھو کرے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، کیونکہ ڈراؤنا خواب شیطان کی طرف سے ہے. اور جس کروٹ پر وہ سو رہا ہے اور جس کروٹ پر وہ خواب دیکھا ہے، اس کروٹ کو وہ چینج کر دے، اس کروٹ کو وہ چینج کر دے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، خواب دیکھنے والے سے متعلق چوتھی بات جو ہمیں شریعت میں ملتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اچھا خواب دیکھ رہا ہے تو وہ ہر ایک سے نہ بیان کرے، اس کو بیان کرے. اس کو کیا کرے؟ لوگوں سے بیان کرے، اس پر اللہ کا حمد بیان کرے، پھر لوگوں سے اس خواب کو بیان کرے. کس قسم کے لوگوں سے خواب کو بیان کرے؟ آپ فرماتے ہیں لا تقص الرؤيا الا عالما او، تم میں سے کوئی شخص اپنے خواب کو نہ بیان کرے مگر اس شخص سے جو عالم ہو، جو خواب کی تعبیر کو جاننے والا ہو، جس کے اندر علم ہو، بصیرت ہو، جو سمجھدار ہو. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا دوسری روایت میں ہے کہ وہ اپنے محب سے بیان کرے، ایسے بندے سے بیان کرے جو بندہ اس سے محبت کرتا ہو. حاسد سے نہ بیان کرے بلکہ اس بندے سے بیان کرے جو بندہ آپ کا مخلص ہو، جو آپ سے محبت کرتا ہو، تاکہ آپ کے خواب کی صحیح تعبیر بیان کرے، آپ کے خواب کی غلط تعبیر بیان نہ کرے. اس لیے کہ دوسری روایت میں سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں فرماتے ہیں خواب یہ پرندے کے پیر کے ساتھ ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے، پرندے کے پیر کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے جب تک اسے بیان نہیں کیا جائے. جب اسے بیان کر دیا جاتا ہے تو ویسے ہی واقع ہو وقات ویسے ہی واقع ہو جاتا ہے. تو اگر تعبیر بیان کرنے والا غلط تعبیر بیان کر دیا تو وہ چیز واقع ہو جائے گی، وہ چیز ویسے ہی ہو جائے گی. وہ خواب معلق ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور جیسے تعبیر بیان کرنے والا بیان کر دے گا، حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ ویسے ہی واقع ہو جائے گا، ویسے ہی حادثہ پیش آ جائے گا. اس لیے اپنے خواب کو ان لوگوں سے بیان کریں جو تعبیر کا علم رکھنے والے ہوں، نمبر 1. نمبر 2، جو آپ کے مخلص ہوں، آپ کے وفادار ہوں، جو آپ سے محبت کرتے ہوں، جو آپ کے لیے خیر چاہتے ہیں. ایسے ہی انہی لوگوں سے جو ہے آپ اپنے خواب کو بیان کریے، اپنے خواب کریے. اگر ڈراؤنا خواب ہے تو کسی سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لا فإنها لن تضرہ، ڈراؤنا خواب کسی سے بیان نہ کرو، کسی سے بیان نہ کرو. وہ خواب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، وہ خواب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے ڈراؤنے خواب کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اچھے خواب کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور ان لوگوں سے بیان کریں جو علم و بصیرت والے ہیں، جو آپ کے مخلص ہیں، جو فہم رکھنے والے ہیں، سمجھ رکھنے والے ہیں، جو آپ کے وفادار ہیں، جو آپ کے لیے خیر چاہتے ہیں، انہی سے بیان کریں. ایسے میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کو بیان کیا کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، سورج چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اپنے خواب کو تم اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ بیان کرنا، سامنے نہ بیان کرنا. اپنے خواب کو لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. کیا ہے یوسف، تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف چالیں چلیں گے، سازشیں چلیں گے. تو معلوم کیا ہوا کہ اپنا خواب ان لوگوں کے سامنے بیان کرو جو آپ کے مخلص ہوں، آپ کے لیے خیر چاہتے ہوں، بھلائی چاہتے ہوں، تاکہ وہ اچھی تعبیر بیان کریں، اچھی تعبیر بیان کریں.
ایسے میرے بھائیوں تعبیر اور خواب دیکھنے والے کو چاہیے، یہ خواب بیان کرنے والے کو چاہیے کہ وہ جھوٹا خواب نہ بیان کرے، جھوٹا خواب نہ بیان کرے۔ آج بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر اپنی شہرت کے لیے اور لوگوں میں اپنا نام بلند کرنے کے لیے اور اپنے علم و تقوی اور اپنی بزرگی و شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے اور لوگوں کی قربت اور محبت حاصل کرنے کے لیے وہ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں۔ کبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور معاشرے کے لوگ، سماج کے لوگ ایسے بندوں کی قدر کرتے ہیں جو خواب میں اللہ کے نبی کو دیدار کرتے ہیں۔ میرے بھائی اس مسئلے کی بھی وضاحت کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جھوٹا خواب بیان کرنا حرام ہے، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، من تحلم بحلم لم یرہ کلف ان یعقد بین الشعیرتین یوم القیامہ ولن یفعل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں من تحلم بحلم لم یرہ، جس شخص نے ایسا کوئی خواب دیکھا، جس شخص نے ایسے کسی خواب کا اظہار کیا جو خواب اس نے نہیں دیکھا ہے، جس شخص نے ایسا کوئی خواب بیان کیا جس خواب کو اس نے نہیں دیکھا ہے، خواب گڑھ کر بیان کیا ہے، کلف ان یعقد بین الشعیرتین یوم القیامہ ثم لن یفعل، قیامت کے دن اسے اس بات کا مکلف کیا جائے گا کہ وہ دو بالوں کے درمیان گرہ لگائے، اور وہ ہرگز نہیں لگا سکے گا، اور جب تک وہ ان دو بالوں کے درمیان گرہ نہیں لگا سکے گا مسلسل اللہ کے عذاب میں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جھوٹے خواب بیان کرنا اور خواب گڑھ کر بیان کرنا یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، اور اس پر عذاب کی وعید آئی ہے، عذاب کی دھمکی آئی ہے کہ اسے قیامت کے دن آپ فرماتے ہیں دو بالوں کے درمیان گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا، اور جب تک وہ گرہ نہیں لگا لے گا اور گرہ نہیں لگا سکے گا ان بالوں کے درمیان، اور عذاب دیا جاتا رہے گا۔ تو جھوٹے خواب گڑھنا اور بیان کرنا اسلام میں حرام ہے، اور اس میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، لہذا جھوٹے خواب بیان کرنے سے پرہیز کرے۔ وہ شخص کیا جھوٹے خواب بیان کرنے سے پرہیز کرے۔ ایسے میرے بھائیوں بہت سارے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور اس خواب کی بنا پر ان کو جو عزت اور شہرت حاصل ہوتی ہے، اس سلسلے میں بھی ہم شرعی اصول کو دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، من رآنی فقد رآنی، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا ہے اس نے مجھے صحیح دیکھا ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے اس نے حقیقت میں دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائی، اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ عزت اور احترام بخشا ہے کہ شیطان آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا ہے، شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، کسی بھی انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، کسی بھی انسان اور مخلوق کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن شیطان اللہ کے نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے پہلے سب سے پہلے آپ کی فضیلت معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے، لیکن کسی اور کی شکل میں آ کر یہ آپ سے کہہ سکتا ہے، یہ آپ کو یہ تصور دلا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان کبھی مجھ پر جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، یا میرے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، نہیں، شیطان تو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا، شیطان تو دین اسلام کے بارے میں جھوٹ بولتا رہا، شیطان نبیوں کے بارے میں جھوٹ بولا۔ تو میرے بھائی، شیطان کسی اور انسان کی شکل میں آ کر کے خواب میں آپ کو تصور دلائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا ممکن ہے، لیکن آپ کی جو اصل شکل مبارک تھی، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کے ناک، ہاتھ و پیر، قد و قامت اور جسامت کیسے تھے، کس طرح آپ اٹھتے اور بیٹھتے چلتے پھرتے تھے، یہ ساری باتیں الحمدللہ
احادیث کے ذخیرے میں موجود ہیں، کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اگر واقعی کسی انسان نے آپ کے اصل حلیے میں آپ کو خواب کے اندر دیکھا ہے، جو حلیہ احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس حلیے اور شکل میں اگر کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کا یہ خواب سچا خواب ہے، واقعی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہے، اور شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ اس خواب دیکھنے والے سے پوچھیں کہ جس کو تم نے خواب میں دیکھا ہے، کہتے ہو کہ میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، تو بھلا بتاؤ کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، شکل کیا تھی؟ اب وہ مختلف تصویریں بتلا رہا ہے، مختلف شکلیں بیان کر رہا ہے، کوئی کسی شکل میں دیکھتا ہے، کوئی کسی شکل میں دیکھتا ہے، کوئی کسی شکل میں دیکھتا ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ ہمارے نبی کی شکل کیا ہے؟ ایک تھی، ہمارے نبی کی شکل مبارک ایک تھی، اور یہاں خواب دیکھنے والے کئی شکلیں بیان کر رہے ہیں۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ شیطان دوسرے انسانوں کی شکل میں آ کر کے سونے والے کو یہ تصور دلاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اس طرح سے نبی پر جھوٹ بولتا ہے۔ ایسی میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس قسم کے خواب کو شیطانی خواب سمجھیں، اس قسم کے خواب کو شیطانی خواب سمجھیں، اور اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، اس لیے کہ حدیث آپ فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹی باتیں گڑھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ایسی میرے بھائیوں، خواب دیکھنے والے کو چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا خواب سچا ہو تو وہ اپنے معاملات کو سچا رکھے، سچ بولے، سچ کام کرے۔ جو شخص سچ بولے گا جھوٹ سے پرہیز کرے گا، جو شخص سچائی والے کام کرے گا خیانت سے پرہیز کرے گا، جس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ سچا ہوگا، ایسے بندوں کے بارے میں حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، سب سے سچا خواب اس قسم کے بندوں کا ہوگا جو سچ بولتے ہیں، جو لوگوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہیں، سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، جھوٹے معاملات سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایسے بندوں کو اللہ دنیا کے اندر یہ عزت عطا فرماتا ہے کہ جب وہ خواب میں ہوتے ہیں تو انہیں سچے خواب دکھاتا ہے۔ الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اگر انسان لوگوں کے ساتھ سچ بولے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے سچے خواب دکھائے گا سونے کی حالت میں۔ تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اگر چاہتا ہے کہ اس کا خواب سچا رہے، اسے اللہ کی طرف سے خواب نظر آئے، تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائے اور سچ بولے۔ ایسی میرے بھائیو، تعبیر بتلانے والے سے متعلق کچھ تعلیمات ہیں جو میں انتہائی مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وقت کی قلت کی بنا پر تعبیر بیان کرنے والے کو چاہیے کہ وہ تعبیر اگر اس خواب کی صحیح تعبیر ہو جو اس کے حق میں نافع ہے، نفع بخش ہے، تبھی تعبیر بیان کرے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ خواب جو بندے نے دیکھا ہے اس خواب کی غلط تعبیر ہے، اس خواب کی غلط تعبیر ہے، تو تعبیر بتلانے والے کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ وہ کیا کرے؟ وہ خاموش رہے اور کسی طرح سے اسے ٹال دے، غلط تعبیر نہ بیان کرے، ایسی تعبیر نہ بیان کرے جو تعبیر خواب دیکھنے والے کے لیے پریشان کن ہو اور وہ شخص اس تعبیر کو سن کر پریشان ہو جائے، غمزدہ ہو جائے۔ ایسی تعبیر نہ بیان کرے، کیونکہ اس سے کیا ہے، ایک مسلمان شخص کو تکلیف دینا ہوگا، ایک مسلمان شخص کو حزن و غم میں مبتلا کرنا ہوگا، اور میرے بھائی وہ تعبیر ویسے ہی واقع ہو جائے گی۔ اگر تعبیر بیان کرنے والے نے بیان کر دیا، تعبیر بیان کرنے والے نے بیان کر دیا وہ غلط تعبیر، تو ویسے واقع ہو جائے گی۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اس خواب دیکھنے والے نوجوان کی دو نوجوان آئے تھے، ان میں سے ایک کی تعبیر یہ تھی کہ تم اپنے مالک کی خدمت کرو گے، اور دوسرے کی تعبیر یہ تھی کہ تم کیا ہے سولی پر چڑھا دی جاؤ گے اور پرندے تمہارے سروں کو نوچیں گے۔ ہوا ویسے ہی۔ اور ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کے خواب کی تعبیر بتلا دی جو تعبیر اس کے لیے نقصان دہ تھی، پریشان کن تھی۔ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس سے منع کیا، اس سے کیا کیا؟ منع کیا، اور اچھی تعبیر بیان کرنے کا حکم دیا کہ اچھی تعبیر بیان کرو یا پھر کیا ہے خاموش رہو، یا پھر کیا ہے خاموش رہو۔ ایسے ہی تعبیر بیان کرنے والے کو چاہیے کہ وہ شخص
وہ شخص اگر اس خواب کی تعبیر نہیں جانتا ہے تو خاموش ہے، نہ بیان کرے۔ بہت سارے لوگ اپنی طرف سے بغیر علم کے وہ خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں، اور جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض خوابوں کی تعبیر وحی کے ذریعے نبی کو بتلائی ہے۔ اگر واقعی اس شریعت اسلامیہ کے اصول کی روشنی میں اگر کوئی تعبیر بتلاتا ہے تو وہ جائز اور درست ہے، تو بغیر علم کے تعبیر نہ بتلائے، بغیر علم کے تعبیر نہ بتلائے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، تعبیر بتلانے والے کو چاہیے کہ تعبیر بتلا کر کے وہ اللہ کی قربت حاصل کرے، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھے کہ ہم اس بندے کے دل میں خوشی ڈال رہے ہیں اور اس کے خواب کی ایک تعبیر بتلا رہے ہیں، ایک علم دے رہے ہیں، یہ اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ اس پر وہ کیا ہے، اس پر وہ اللہ سے اجر طلب کرے، اور اس کی نیت کیا ہو، اللہ سے قریب ہونا اس کی نیت ہو، اللہ سے قریب ہونا اس کی نیت ہو۔ ایسے میرے بھائیوں، اگر وہ شخص دیکھتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی تعبیر بتلانے والا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ خواب دیکھنے والے کو اس کے حوالے کر دے کہ جاؤ فلاں کے پاس، وہ مجھ سے زیادہ اس معاملے میں کیا ہے، علم رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ اس معاملے میں علم رکھتے ہیں۔ ایسے ہی جھوٹی تعبیر سے پرہیز کرے، غلط تعبیر بیان کرنے سے پرہیز کرے۔ یہ چند باتیں تھیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے اصول کو سمجھنے اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔